ذاتی انتقام اور ذاتی بغض اور اناد کو پورا کرنے کے لیے شریف خاندان اور ان کی حکومت اور ان کے سہولتکار کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ جس کو 1.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کی اب انہوں نے آواز میچنگ اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ کروانے ہیں، اس کے لیے ان کو جسمانی ریمانڈ چاہیے۔ یعنی بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ ہمارا وزیر اعظم، ڈمی وزیر اعظم، پوری کی پوری حکومت فراڈ اور 2 نمبری پر قائم ہے۔ انہوں نے اپنے جو انٹروڈکشن ہے وہ بطور منگتا کروایا ہوا ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر آئین، قانون، جمہوریت، اخلاقیات اور رول آف لا کا بری طرح سے جنازہ نکل چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ نئی اپڈیٹس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے، ایک بار پھر پنجاب حکومت نے عمران خان صاحب کا جسمانی ریمانڈ مانگا ہے اور بڑی دلچسپ صورتحال بنی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت ہوئی ہے اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف جسمانی ریمانڈ کی دائر حکومت پنجاب کی اپیلیں آج نمٹا دی گئیں۔ دوران سماعت جسٹس ہاشم کاکڑ نے ریمارکس دیے کہ ملزم کی گرفتاری کو 1.5 سال گزر گیا ہے، تو اب جسمانی ریمانڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر حکومت پنجاب کی اپیلوں پر سماعت کے دوران کہا کہ حکومت چاہے تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک بندے کو 1.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے اور ایک بار پھر پنجاب حکومت نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ بندے کو کچھ دن کے لیے جسمانی ریمانڈ دے کر ہمارے حوالے کر دیں۔ اب اس میں کہا کیا گیا ہے، پروسیکیوٹر ذوالفقار نقوی نے کہا کہ ملزم کے فوٹو گرامیٹک، پولیگرافک، وائس میچنگ ٹیسٹ کرانے، تو اس پر ہاشم کاکڑ نے کہا کہ درخواست میں استدعا ٹیسٹ کرانے کی نہیں کی گئی بلکہ جسمانی ریمانڈ کی گئی ہے۔ جسٹس صلاح الدین نے مزید کہا کہ کسی عام قتل کے کیس میں تو ایسے ٹیسٹ نہیں کرائے گئے، توقع ہے کہ عام آدمی کے مقدمات میں بھی ایسے ہی انویسٹیگیشن اور ایسے ہی پھرتیاں دکھائی جائیں گی۔ اٹس مین دیٹ کہ اگر عمران خان صاحب کا معاملہ ہو تو تمام آئین، قانون، ان چیزوں کو پس پردہ رکھ کر صرف ذاتی انتقام اور ذاتی بغض اور اناد کو پورا کرنے کے لیے شریف خاندان اور ان کی حکومت اور ان کے سہولتکار کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس کو 1.5 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کی اب انہوں نے آواز میچنگ اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ کروانے ہیں، اس کے لیے ان کو جسمانی ریمانڈ چاہیے۔ یعنی بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے اور اس حد سے بھی بہت آگے حد تک نکل گئی ہے یہ حکومت اور ان کے جو بھی فیسیلیٹیٹر ہیں۔ سو دیکھنا پڑے گا کہ مزید یہ ٹرائل کورٹ سے رابطہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا کہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے نریندر مودی کی اور ان کا دورہ سعودیہ، جہاں پر ان کو شاہانہ پروٹوکول دیا گیا۔ اور یاد رہے کہ اگر اسی جگہ پر اگر پاکستانی حکمران جاتے ہیں تو ان کو ایسا پروٹوکول کبھی نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جو انٹروڈکشن ہے وہ بطور منگتا کروایا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن صرف بیگرز کے طور پر کروایا ہوا ہے۔ یعنی اگر یہ برابری کا تعلقات رکھتے، یعنی ان کو چند ٹکوں کے لیے، چند درہموں کے لیے ہی جاتے ہیں، اور اگر شریف خاندان دورہ کرے تو وہ صرف اپنے تجارتی معاملات کو سیٹ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ جب آپ کا گول آپ کا ملک یا آپ کی قوم نہیں ہوگی بلکہ آپ کے ذاتی مفادات ہوں گے، آپ کے تجارتی تعلقات ہوں گے، تو کبھی بھی آپ کو سامنے والا وہ عزت نہیں دے گا جو آپ مانگ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے بزنس کے لیے آ رہے ہیں یا اپنے مفادات کے لیے آ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پروٹوکول بھی نہیں دیا جاتا۔ لیکن نریندر مودی کے جس طرح سے پروٹوکول دیا گیا، جس طرح سے استقبال کیا گیا اور 21 توپوں کی سلامی دی گئی، اور ہمارے والوں کو کیا ملتا ہے؟ شاید 2100 درہم مل جاتے ہیں، 21,000 درہم مل جاتے ہیں، چلیں 21 لاکھ درہم مل جاتے ہیں۔ بس جو عزت، جو پروٹوکول ہمیں ملنا چاہیے بینگ اے مسلم کنٹری ایز اے فرینڈشپ، یعنی فرینڈشپ کا تعلق اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو عزت بھی ملے گی۔ تجارتی تعلقات آپ ملک کے لیے کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی، پروٹوکول ملے گا۔ جہاں پر ذاتی مفادات کو ترجیح دی جائے گی وہاں پر رزلٹ بھی کچھ ایسے ہی ملیں گے جیسے ہمیں آج مل رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارا وزیر اعظم، ڈمی وزیر اعظم، جو فارم 47 کے نتیجے میں آیا، جس کی پوری حکومت فراڈ اور 2 نمبری پر قائم ہے، اس کو جس طرح سے پورا اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو ذلیل کرنے کا، تو وہ ہمارے سامنے۔ اس کے بعد بات کریں گے بھارت کی طرف سے سرجیکل سٹرائک کا ایک بار پھر سے اندیا دیا گیا، لیکن بھارت یاد رکھے کہ پاکستان کے اندر اپنے دفاع کے حوالے سے اتنی صلاحیت موجود ہے کہ دیٹ از فینٹاسٹک، دوبارہ کہنا پڑ سکتا ہے۔ ہمارے پاک فضائیہ کے اندر ایسے مجاہدین موجود ہیں جو آپ کو ناکو چنے چبوائیں گے، ایسے مجاہدین موجود ہیں جو بھرپور جواب دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔
हमारे हुक्मरानों में शर्म हया गैरत है या नहीं है, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन हमारे फौजी जवानों में इतनी हिम्मत, इतनी सलाहियत, इतना हौसला ज़रूर है कि वो आपको दोबारा घर में घुस कर मारेंगे भी सही, और अगर आप इधर घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको दोबारा से चाय का कप पिला के थप्पड़ों समेत वापस भेजेंगे। तो याद रहे, ये पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान में दिफाई हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी सलाहियत रखते हैं कि आपको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। जहाँ पर बात हमारे मुल्क की होगी वहाँ पर हम अंदरूनी इख्तलाफात को बुलाकर एक तरफ फेंक कर मुल्क के लिए स्टैंड करेंगे, और पूरी पाकिस्तानी कौम यकजा होकर आपकी इन स्ट्राइक्स का, आपकी इन ओछी हरकतों का न सिर्फ सोशल मीडिया पर इनको जवाब देगी, बल्कि मैदान के अंदर भी हम आपको भरपूर जवाब देंगे। तो जमा खाते रखें कि अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो आपको भरपूर जवाब भी दिया जाएगा और आपको आपकी औकात ज़रूर याद करवाई जाएगी। उसके बाद बात करेंगे, एक स्टेटमेंट आई है नदीम अफजल चंद साहब की, और चंद साहब हमेशा नया चंद चढ़ाते हैं। उन्होंने पहले भी कभी यानी वो जमहूरी बन जाते हैं, कभी वो इनकलाबी बन जाते हैं, कभी दोबारा से उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद याद आ जाता है। तो ये डिफरेंट एंगल हैं जिनके ऊपर नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो स्टेटमेंट देते रहते हैं। अब उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा निगरान दौर में, यानी जब निगरान हुकूमत थी, 1700 अरब का फ्रॉड हुआ है। अब उसमें कौन कौन मुलव्विस है वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ जिम्मेदार कौन है, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ, बता नहीं सकता। तो चंद साहब आप अगर बता दें तो आपका कौम के ऊपर एहसान होगा, लेकिन ये अलग बात है कि आपको उठा लिया जाएगा या आप गायब भी हो सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आइन, कानून, जमहूरियत, अखलाकियात और रूल ऑफ लॉ का बुरी तरह से जनाजा निकल चुका है। इस मुल्क के अंदर अगर आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो आपको धर लिया जाता है। अगर इस मुल्क के अंदर आप आइन और कानून के नफाज की बात करते हैं तो ये मौजूदा हुकूमत, मौजूदा रजीम आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, क्योंकि अगर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे तो ये जो जेली हुकूमत बैठी हुई है फार्म 47 के नतीजे में, इनको घर जाना पड़ जाएगा। और इनको घर जाना ऐसे ही लगता है जैसे इनको गले में फांसी का फंदा पड़ जाना, और इनको घर जाना ऐसे ही लगता है क्योंकि चोरी का माल वापस करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बात करेंगे तो ये हुकूमत, ये रजीम आपके पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि इनके सामने आइन और कानून की बात करना इनको आईना दिखाने के मुतरादिफ है, और आईने में जब इनको इनकी बदनुमा शक्ल नज़र आती है तो ये आईना तोड़ते हैं, अपने चेहरे के खदोखाल को बेहतर नहीं करते। उसके बाद बात करेंगे चीन और अमेरिका के हवाले से। जिस तरह से चीन और अमेरिका का टैरिफ के हवाले से बड़ी जंग का आगाज़ हुआ था और चीन ने भी अमेरिका को भरपूर टफ टाइम दिया था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि उनके जो तिजारती ताल्लुकात हैं, चीन ने अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात के हवाले से हामी भर ली है, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर चाइना हमारे साथ तिजारती हवाले से बातचीत करना चाहता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं और हम उनके साथ बात करेंगे, और टैरिफ के हवाले से भी जो मामलात हैं वो सीधे हो सकते हैं। यानी मुल्की मफादात के लिए दोनों मुल्कों ने एक बार फिर से इकट्ठे बैठने का फ़ैसला कर लिया है। अल्लाह करीम वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।